الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل، کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل حق کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے۔ اہل حق قرب قیامت تک رہیں گے، اور جب کوئی بھی اہل حق نہیں ہوگا تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ جہاں اہل حق اپنا کام کرتے ہیں وہاں اہل باطل بھی اپنی محنت کرتے ہیں۔ اہل حق کا کام ہے اپنے عقیدے اور اپنے مسئلے کو دلیل کے ساتھ بیان کرنا، اور اہل باطل کا کام ہے اہل حق کے عقائد، مسائل اور دلائل میں شبہات پیدا کرنا تاکہ لوگ اہل حق کے عقیدے اور مسئلے سے الگ ہوں۔ اہل باطل کا طرز اتنا عجیب ہوتا ہے کہ عام بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عام عالم بھی اس چال کو نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم مدارس میں قرآن کریم، احادیث مبارکہ، فقہ شریف اور دیگر علوم پڑھاتے ہیں، اور باطل قرآن، حدیث یا فقہ کی بنیاد پر اعتراض نہیں کرتا، بلکہ ان کے اعتراض کا انداز شبہات ڈالنے والا ہوتا ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا عام بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس کا مقابلہ وہی کر سکتا ہے جو اپنی زندگی اس فن میں کھپائے۔ کوئی شخص اگر کسی کام میں اپنی زندگی کھپائے، محنت کرے، مشقت برداشت کرے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے گلی گلی میں دوڑے، اللہ رب العزت جہاں آخرت کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں وہاں اس بندے پر اس فن کو کھول دیتے ہیں، تو وہ جوابات جو کتابوں میں نہیں ہوتے اللہ رب العزت اس کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے لیے جواب دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں پہلے دو باتیں پیش کرتا ہوں تاکہ اگلی بات آپ کو سمجھ آئے۔ ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتا ہے ڈکوسلا۔ ایک ہے دلیل اور ایک ہے ڈکوسلا۔ دلیل الگ چیز ہے، ڈکوسلا الگ چیز ہے۔ دلائل ہمارے چار ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس شرعی۔ یہ چار ہمارے دلائل ہیں۔ قرآن کریم کو تو آپ سب سمجھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک یہ قرآن کریم ہے۔ احادیث کو بھی سب سمجھتے ہیں کہ حدیث کیا ہے۔ عام بندہ یہ سمجھتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یا جو کام آپ نے کیا وہ حدیث ہے۔ علماء سمجھتے ہیں کہ حدیث ان دو چیزوں کا نام نہیں ہے، حدیث 9 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ کے نبی عمل فرمائے وہ بھی حدیث، اللہ کے نبی ارشاد فرمائے وہ بھی حدیث، اللہ کے نبی کے سامنے کوئی کام کیا جائے
یا کوئی بات کہی جائے اور آپ خاموشی اختیار کریں وہ بھی حدیث ہے، اسے کہتے ہیں تقریر۔ نمبر 4 صحابی کام کرے، کوئی بات فرمائے 5۔ نمبر 6 ان کے سامنے کوئی بندہ کام کرے اور بات کرے، صحابی خاموش رہے، یہ بھی حدیث ہے۔ نمبر 7 تابعی کوئی بات کرے۔ نمبر 8 تابعی کوئی کام کرے۔ نمبر 9 تابعی کے سامنے کوئی بندہ کام کرے اور بات کرے، وہ خاموش رہ جائے، یہ بھی حدیث ہے۔ عام بندہ سمجھتا ہے حدیث 2 چیزوں کا نام ہے، حالانکہ حدیث 2 چیزوں کا نام نہیں ہے بلکہ 9 چیزوں کا نام ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ حدیث 9 چیزوں کا نام ہے؟ آپ حافظ ابن حجر اسقلانی کی شرح نخبہ اٹھائیں، وہاں بھی لکھا ہے۔ علامہ طیبی کی شرح مشکات اٹھائیں، وہاں بھی لکھا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا مقدمہ مشکات اٹھائیں، وہاں بھی لکھا ہے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی کے القواعد فی علوم الحدیث اٹھائیں، وہاں بھی لکھا ہے۔ مولانا خیر جلندری خیر اصول اٹھائے، وہاں بھی لکھا ہے۔ یہ سب نے لکھا ہے کہ حدیث کی 9 صورتیں اور قسمیں ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بات میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ یہ بات سمجھ آ گئی تو غیر مقلدین اور اہل حدیثوں کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نبی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، ہاں البتہ تابعی ہیں۔ آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی، عبداللہ بن انیس، عبداللہ بن ابن ابی اوفا، حضرت واصلہ بن اسقا، ان کی زیارت بھی کی ہے، ان سے حدیث بھی لی ہے۔ جو تابعی ہوئے، تابعی کا قول، تابعی کا فعل اور تابعی کی تقریر حدیث ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل احادیث ہیں فن حدیث کی روشنی میں۔ البنایہ میں ہے، امام مالک سے پوچھا گیا کم کان ابو حنیفہ فی الاسلام، امام ابو حنیفہ نے کتنے مسئلے بتائے؟ فرمایا 60,000، 60,000، یہ 60,000 احادیث ہوئی۔ تو جو شخص امام اعظم ابو حنیفہ کے 60,000 مسائل کا انکار کرے، وہ 60,000 احادیث کا انکار کرتا ہے۔ احادیث کے انکار کرنے والے کو اہل سنت نہیں کہتے، ملحد کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں یا بدعتی کہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں حدیث ماننے والے ہیں۔ آپ کو دھوکہ کہاں سے لگتا ہے کہ نام اہل حدیث ہیں جس کا مطلب کہ حدیث کو مانتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اہل حدیث کا معنی حدیث کو ماننے والا نہیں ہے، حدیث اہل حدیث کا معنی حدیث کا انکار کرنے والا ہے۔ آپ کو یہ اہل حدیث اور حدیث کا انکار کرنے والا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ مثال سمجھیں، اہل باطل کی فرقوں میں ایک فرقہ گزرا ہے جس کا نام ہے القدریہ۔ تو قدریہ کا معنی تقدیر کو ماننے والا ہے یا تقدیر کا انکار کرنے والا ہے؟ انکار کرنے والا۔ تو جس طرح القدریہ تقدیر کے منکر کو کہتے ہیں، اسی طرح آج کے دور میں اہل حدیث حدیث کے منکر کو کہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث والا ہے، یہ بھی شبہ پڑتا ہے۔ اگر اہل حدیث کا معنی حدیث والا ہو تو حدیث وہ نہیں جس کو آپ حدیث کہتے ہیں۔ آپ حدیث کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا قول فعل تقریر، صحابی کا قول فعل تقریر اور تابعی کا قول فعل تقریر، یہ حدیث ہے نا۔ تو جو ان 9 کو ماننے کا اہل حدیث ہوگا، جو ان 9 میں سے 3 کو مان کے 6 کو مانے گا، اہل حدیث کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ غیر مقلدین کیا صحابی حجت ہی نہیں ہے، ان کی قول کی حجت نہیں، صحابی کا فعل کی حجت نہیں، صحابی کی تقریر کی حجت نہیں۔ تو جو 6 چیزوں کو نہیں مانتا تو اہل حدیث کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر پھر بھی کوئی بندہ کہے کہ نہیں اہل حدیث کا معنی حدیث کو ماننے والا ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ حدیث کا معنی کچھ اور ہوگا۔ وہ حدیث کا معنی کیا ہے جس کو ماننے والا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ شیطان کئی انڈے دیتا ہے، ہر انڈے کا ایک نام ہوتا ہے۔ شیطان اپنی دم کو اپنی پیٹھ میں داخل کرتا ہے،
اپنی دم کو بیج میں داخل کرتا ہے، اس سے پھر انڈے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں ایک انڈا ہے جس کا نام ہے حدیث، اور اس سے جو بچہ نکلتا ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہاں اہل حدیث کا معنی ہوگا یہ شیطان کے اس انڈے سے نکلے ہیں جس کا کام ہے وسوسے ڈالنے والا۔ اب اہل حدیث کہہ دے تو کوئی غلط نہیں ہے، بہت اچھا ہے، چونکہ ان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے تو پھر اہل حدیث کہہ دے، اور وسوسے ڈالتے ہیں۔ میں نے وسوسے کا لفظ آپ کے لیے استعمال کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا ایک دلیل اور ایک ڈھکوسلا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن، حدیث، اجماع امت۔ اجماع امت کا معنی یہ ہے کہ جس پر امت کے فقہاء اکٹھے ہو جائیں، یہ اجماع امت ہے۔ اجماع امت کا معنی یہ نہیں ہے کہ گلیریاں بیچنے والے، جوتیاں بیچنے والے، پکوڑے بیچنے والے، یہ جس پر اکٹھے ہو جائے وہ اجماع امت ہوگا۔ اجماع امت سے مراد یہ ہے کہ جس مسئلے پر امت کے فقہاء جمع ہو جائیں، یہ اجماع امت ہے۔ نمبر 4، قیاس شرعی۔ یہ قیاس کیا ہے؟ میں عوام کی باتیں کہہ رہا ہوں۔ یہ قیاس کیا ہے جس کو ہم قیاس شرعی کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو اف بھی نہ کہو، والدین کو ڈانٹو بھی نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ والدین کو مارو نہیں، گالی نہ دو، گھر سے باہر نہ نکالو، اتنا فرمایا کہ اف بھی نہ کہو اور والدین کو ڈانٹو بھی نہیں۔ والدین کو کیوں نہ ڈانٹو؟ وجہ کیا ہے؟ والدین کو ڈانٹیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، تو نہ ڈانٹنے کی وجہ تکلیف سے بچانا ہے۔ اب فقہاء فرماتے ہیں کہ تکلیف سے بچانا یہ وجہ ہے والدین کو نہ ڈانٹنے کی۔ جس چیز سے والدین کو تکلیف ہوگی وہاں وہ حکم ہوگا جو اس آیت میں ہے کہ نہ ڈانٹو۔ مارنے سے تکلیف ہوتی ہے، نہ مارو۔ گالی مت دو، کیوں؟ تکلیف ہوتی ہے۔ گھر سے باہر مت نکالو، کیوں؟ تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ قیاس ہے کہ قرآن میں حکم تھا، اس کی وجہ دیکھی، جو وجہ جہاں جہاں پائی جائے وہاں وہی قرآن کا حکم آ جائے، اس کا نام ہے قیاس۔ تو دلائل کتنے ہیں؟ بولو۔ 4۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس۔ اہل باطل ان دلائل سے کام نہیں لیتا، ڈھکوسلے اور وساوس سے کام لیتا ہے، شبہات پیدا کرتا ہے۔ ڈھکوسلا کسے کہتے ہیں ذرا وہ بھی سمجھے۔ گجرانوالہ پنجاب میں ایک ضلع ہے، وہاں تانگے گھوڑے بہت ہوتے ہیں۔ آپ کے بلوچستان میں کسی ضلع میں رکشے بہت ہوں گے، کسی ضلع میں اسکوٹر بہت ہوں گے، کسی ضلع میں گدھا گاڑیاں بہت ہوں گی۔ مکران میں جاؤ تو وہاں گدھا گاڑیاں بہت ہوتی ہیں۔ میں چونکہ مکران تربت مند ایران کے بارڈر سے گیا ہوں، اس لیے مجھے بہت سارے علاقوں کو پتا ہے کہ کیا کیا وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو پنجاب میں گجرانوالہ میں گھوڑے ٹانگے بہت ہوتے ہیں۔ کوچوان اسے کہتے ہیں جو تانگے کو چلاتا ہے۔ ان پڑھ کوچوان بابا، وہ تانگے پر بیٹھا تانگے کو چلا رہا ہے، پیچھے اس کے 1 to 5 پہ بیٹھا FSC کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، FSC کا اسٹوڈنٹ 1 to 5۔ اچانک کوچوان نے دائیں طرف اپنے ٹانگے کو موڑا۔ جب اچانک موڑے گا تو ظاہر ہے کہ موٹر سائیکل ٹانگے کے اندر لگے گا، ایکسیڈنٹ ہوگا۔ اس نوجوان نے بڑی مشکل سے بریک ماری اور اپنے موٹر سائیکل کو کنٹرول کیا، اور وہی کھڑے ہو کے اس بابے کوچوان سے کہا کہ بابا جی تسا سجے پاسے مڑنا سی تے ہاتھ کا اشارہ چا دیں پنجابی میں۔ بابا جی آپ نے دائیں طرف مڑنا تھا تو ہاتھ کا اشارہ دیتے، میں موٹر سائیکل سنبھال لیتا۔ بابا جی فرمانے لگے پتر تینوں 3 گز لمبا باس نہیں دسیا تے تینوں 2 فٹ لمبا ہاتھ دس پینا سی، تجھے 3 گز لمبا باس نظر نہیں آیا تو تجھے 2 فٹ کا لمبا ہاتھ نظر آ جانا تھا۔ اب نوجوان خاموش ہو گیا، بابا جی سامنے کوئی جواب نہیں بنا۔ یہ جو بابا جی نے فرمایا کہ تجھے 3 گز لمبا باس نظر نہیں آیا، 2 فٹ ہاتھ نظر آ جانا تھا،
یہ دلیل ارشاد فرما، یہ ڈکوسلا مارا، کیا مارا؟ شبہ، وسوسہ، ڈکوسلا۔ اب لڑکا ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے، ان پڑھ بابے کے ڈکوسلے کا مقابلہ نہیں کر سکا، خاموش ہو گیا، چپ کر کے چلا گیا۔ اسی طرح غیر مقلد ان پڑھ ہوتے ہیں اور وہ ڈکوسلے مارتے ہیں، اور ہمارے پڑھے لکھے بندے جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ دلیل دیں تو جواب ہوگا، وہ دلیل نہیں دے رہے، وہ ڈکوسلے پھینک رہے ہیں، تو ڈکوسلے کا جواب تو ہر بندے کے پاس میں نہیں ہوتا، تو پھر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری دلیل کا جواب کوئی نہیں دے رہا۔ اب ایک بات کہتا ہوں، آپ اس مدرسے کا نام کیا ہے؟ جی، جامعہ ترتیل القرآن۔ اگر وہ کالج کا لڑکا نہ ہوتا، وہاں جامعہ ترتیل القرآن کا درویش ہوتا، طالب علم، اس بابا جی کے ڈکوسلے کا جواب بھی دے دیتا۔ وہ کالج کا لڑکا نہ ہوتا، ترتیل القرآن کا طالب علم ہوتا، تو بابا جی کے ڈکوسلے کا جواب بھی دیتا۔ یہ درویش کہتا کہ بابا جی جب 3 گز کا لمبا بانس موڑنا ہو تو 2 منٹ پہلے 2 فٹ لمبا ہاتھ نکال کے اشارہ دیتے ہیں، اپنے موٹر سائیکل کو سنبھال لو، یہ 3 گز لمبا کا بانس مڑنے والا ہے۔ تو اس نے ڈکوسلے کا جواب بھی دے دینا تھا، لیکن کالج کا لڑکا تھا، وہ ڈکوسلے کا جواب نہیں دے سکا۔ تو میں اب سمجھانے لگا ہوں، آج کی مجلس میں آپ چند ایک غیر مقلدین کے ڈکوسلے سمجھیں، وہ گمراہ کیسے کرتے ہیں، بندے کو سنبھالتے کیسے ہیں۔ گنتے آپ جانا، سناتا میں رہوں گا کہ کتنے ڈکوسلے، تو بہت زیادہ ہیں، گنتے رہنا۔ نمبر 1، غیر مقلد آپ سے کہے گا، آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کہاں پر ہے؟ کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کی ذات کہاں پر ہے؟ ہر جگہ پر۔ کہاں پر ہے؟ سب بولو، سب بولو، کہاں پر ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ اب غیر مقلد وسوسہ ڈالے گا، اللہ ہر جگہ پر ہے، اچھا بتاؤ اللہ بیت الخلاء میں بھی ہے؟ دیکھو کتنا سخت بولتا ہے، کیا اللہ بیت الخلاء میں بھی ہے؟ اب اگر آپ کہیں اللہ بیت الخلاء میں نہیں ہے، تو آپ کا دعویٰ تھا ہر جگہ پر ہے، وہ دعویٰ ٹوٹ گیا نا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں الیاذ باللہ بیت الخلاء میں بھی ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان سے؟ آپ ایسا شوشہ چھوڑے گا، آپ سے جواب نہیں بنے گا، جو آپ کہہ دیں وہ آپ سے شوشہ چھوڑے گا کہ اللہ بیت الخلاء میں بھی ہے۔ اگر آپ کہہ دیں نہیں ہے، عقیدہ ٹوٹ گیا۔ اگر کہہ دیں ہے، ادب ٹوٹ گیا۔ ہم عقیدہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، عقیدت بھی نہیں چھوڑ سکتے، آپ کیا کریں؟ آپ جواب سمجھیں، یہ آپ سے شوشے ڈالیں گے، جواب سمجھیں۔ مجھ سے غیر مقلد نے کہا کیا اللہ ہر جگہ پر ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ بیت الخلاء میں بھی ہے؟ میں نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک اصول اب یاد رکھ لیں جب آپ کا واسطہ پڑھیں، ہمیشہ سوال کا جواب نہیں دیتے، یہ اصول یاد رکھیں۔ کبھی سوال کا جواب دیتے ہیں اور کبھی سوال پر سوال کرتے ہیں، کبھی سوال کا جواب دیتے ہیں اور کبھی سوال پر، کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، ہمیشہ سوال کا جواب نہیں دیتے۔ میں نے اس سے سوال کیا، آپ یہ بتائیں آپ کو قرآن کریم کچھ آتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے سارا قرآن حفظ ہے الحمدللہ۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سینے میں سارا قرآن محفوظ ہے نا؟ حافظ جو کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آپ کے سینے میں سارا قرآن موجود ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا جب موجود نہیں تو محفوظ کیسے ہوگا؟ میں کہتا ہوں میری جیب میں پیسے موجود نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں، کیسے ہو سکتے؟ ہمارے گھر میں گندم موجود نہیں ہے لیکن محفوظ ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی چیز موجود ہو تو پھر محفوظ ہوتی ہے نا۔ جب آپ حافظ ہیں، قرآن محفوظ ہے تو تبھی حافظ ہے۔ اب بتاؤ اگر موجود نہیں ہے قرآن تو محفوظ کہتے ہیں؟ تاکہ مجھے بات سمجھ آ گئی، قرآن موجود بھی ہے میرے سینے میں۔ میں نے کہا دوسرا سوال، بیت الخلاء میں قرآن کو لے کر جانا جائز ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا میرا تیسرا سوال، جب آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے
پھر بیت الخلاء میں جاتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا پھر قرآن کدھر ہے جب تو بیت الخلاء میں جاتا ہے؟ اب جو آپ سمجھے. اس نے کہا میرے سینے میں قرآن موجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے. میں نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے. لیکن جسم سے. اب دیکھیں نا قرآن لکھا ہوا ہو وہ بیت الخلاء میں لے کر جائیں تو جائے گا؟ کیوں؟ یہ جسم والا ہے. اور جو قرآن آپ کے سینے میں ہے وہ لے کر جائے تو پھر کوئی گناہ نہیں. کیوں؟ وہ جسم والا نہیں ہے. جسم والا ہو تو پھر ناجائز ہے, جسم والا ہو تو ناجائز نہیں ہے. اللہ کو ہم ہر جگہ مانتے ہیں جسم کے ساتھ نہیں, بغیر جسم کے. جب بغیر جسم کے مانے تو پھر کوئی اعتراض نہیں. یہ آپ سمجھ آ گیا؟ وہ یوں آپ کے اوپر حوصلہ پھینکیں گے پریشان نہیں ہونا. یہ میں ایک جواب دے رہا ہوں, میرے پاس تو بہت جواب ہے, ابھی ایک جواب دیے. کیوں؟ میں نے ایک مسئلے پر تو گھنٹہ تقریر نہیں کرنی. اگر صرف اسی پہ کرنی ہوتی پھر میں اسی پہ کرتا رہتا. میں نے ایک سوال کیا علماء کے لیے. میں ایک سوال کرتا ہوں. جدہ مجھے ایک شخص نے پوچھا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. مجھے کہتے ہیں موجود ہے تو صفت اتحاد کے ساتھ یا صفت حلول کے ساتھ؟ جب بھی دو چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں یا اتحاد ہوتا ہے یا حلول ہوتا ہے. اتحاد کا معنی, حلول کا معنی دو چیزیں اکٹھی ہوں, ایک کا وجود ختم ہو جائے, حلول ہے. یہ میرے پاس پانی ہے, آپ اس کو میٹھا شربت بنائیں, اندر چینی ڈالیں, چینی اور پانی ایک ہو گئے لیکن چینی کا وجود ختم ہو گیا. اب کہیں گے چینی پانی کے ساتھ موجود ہے لیکن چینی کا حلول ہو گیا. اور اگر دو تین چیزیں اکٹھی ہوں, ہر ایک چیز کا وجود الگ نظر بھی آئے, اسے کہتے ہیں اتحاد ہو گیا. جس طرح آپ صبح ناشتے میں انڈا بناتے ہیں, اس میں آملیٹ بنائے نا, انڈا بھی ہے, ادرک بھی ہے, اوپر کالی مرچ بھی ہے, پیاز بھی ہے, ٹماٹر بھی ہے, سبز مرچ بھی ہے اور گھی بھی ہے, تو پھر بنتا ہے نا آملیٹ. اب دیکھو کئی چیزیں ملی ہیں جو اکٹھی ہوئی ہیں نا, کسی کا وجود ختم تو نہیں ہوا, جسے کہتے ہیں اتحاد ہو گیا. تو مجھے اس نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے, اتحاد یا حلول؟ میں نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے, نہ ہی اتحاد نہ ہی حلول. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اتحاد اور حلول اس کی صفت ہے جس کا جسم ہو. اللہ موجود بلا جسم ہے, اس لیے موجود بھی ہے, اتحاد بھی نہیں, حلول بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو ہمارا عقیدہ کیا؟ اللہ کہاں پر ہے؟ دونوں میں کہاں پر ہے؟ اس پر انہوں نے جو شبہ پیدا کیا, آپ کو جواب سمجھ آ گیا؟ میں سوال کرتا ہوں, تین سوال میرے بہت ہیں, میں صرف تین کرتا ہوں, آپ اس کو نوٹ کریں. جب یہ کہ نا اللہ عرش پر ہے, آپ اسے پہلا سوال یہ کریں. پہلا سوال, اگر آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے, ہمارا سوال یہ ہے عرش مخلوق ہے, اللہ خالق ہے, مخلوق ہمیشہ سے نہیں, خالق ہمیشہ سے ہے. اگر اللہ عرش پر ہے تو جب عرش نہیں تھا اللہ کہاں پر تھا؟ جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں پر تھا؟ سوال نمبر دو, اگر آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے, عرش مخلوق ہے, مخلوق محدود ہوتی ہے, اللہ خالق ہے جو غیر محدود ہے. اگر اللہ عرش پر ہے جو کہ غیر محدود محدود میں سما سکتا ہے؟ ہمارا تیسرا سوال, آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے تو عرش اللہ کے لیے مکان بنا اور اللہ مکین بنے. رہنے والے کو مکین کہتے ہیں اور رہنے کی جگہ کو مکان کہتے ہیں. میں کہاں بیٹھا ہوں؟ کرسی پر یا نیچے؟ دونوں کہاں بیٹھا ہوں؟ یہ کرسی میرے لیے کیا ہے؟ مکان. اور میں کیا ہوں؟ مکین. آپ پنڈال میں بیٹھے ہیں, پنڈال کیا ہے؟ بولو, مکان. آپ کون ہیں؟ آپ رات اپنے گھر میں سوتے ہیں, گھر کیا ہے؟ بولتے جو نا. آپ کون ہو؟ تو ایک ہے رہنے والا, ایک ہے رہنے کی جگہ. رہنے کی جگہ کو مکان کہتے ہیں, رہنے والے کو مکین کہتے ہیں. مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے, مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے, ورنہ بندہ رہ نہیں سکتا نا. پنڈال چھوٹا ہوگا بیٹھے گے کیسے؟ پنڈال آپ سے بڑا تبھی بیٹھے گے نا. چار پائی آپ سے چھوٹی ہے, اس پر سوئیں گے کیسے؟
کار آپ سے چھوٹی ہے، پر بیٹھے گے کیسے؟ تو مکان بڑا ہوتا ہے اور مکین چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر اللہ عرش پر ہے، اللہ مکین، عرش مکان، مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، تو پھر بتاؤ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر کا پھر تو اللہ چھوٹا ہو گیا، عرش بڑا ہو گیا۔ تو آپ کا عقیدہ تو توحید کے بھی خلاف ہے۔ توحید آپ کی کدھر چلی گئی؟ تو میں نے پہلے عرض کی ہے، جب آپ کہیں گے اللہ عرش پر ہے تو وہ شوشہ ڈالیں گے اور آپ کے سامنے ٹکوسلے ماریں گے اور وہ ٹکوسلے لے کر پھریں گے مدرسوں میں، اور ہم کہیں گے اس کا جواب نہیں آ رہا۔ بھائی ٹکوسلے کا جواب تو کتابوں میں نہیں ہوتا، جب ٹکوسل آتا ہے تو اس کا جواب آ جاتا ہے، بس جب شوشہ آتا ہے اس کا جواب آ جاتا ہے۔ اور جب آدمی اپنے آپ کسی کام پہ فنا کر دیتا ہے، اللہ اس کے سینے پر اس فن کے متعلقہ سارے جوابات کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر دو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا عقیدہ ہے کہ توجہ رکھنا، نبی معصوم ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے نبی معصوم کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ تو جب معصوم ہے تو بتاؤ آدم علیہ السلام نے گناہ کیوں کیا تھا؟ قرآن کریم میں عصا آدم و ربہ فغوی، گناہ کیسے کیا؟ تو اس کا جواب ہم کہ آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا، آپ نے بھول کر درخت کو کھایا تھا، نسی آدم، اور بھول کر کھائے تو پھر گناہ نہیں ہوتا۔ اب پھر سوال سمجھنا، اب آنے لگے جو سخت سوال۔ اگر آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، بھول کر کھانا گناہ نہیں ہے، تو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو ڈانٹا کیوں؟ جنت سے نکالا کیوں؟ ربنا ظلمنا انفسنا دعائیں مانگی کیوں؟ 40 سال تک الگ کیوں روتے رہے؟ اماں حوا کو الگ کیوں کیا اگر گناہ نہیں تھا؟ تو پھر آپ جواب سمجھیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پھر آپ کو جواب سمجھ آئے گا۔ اگر کوئی آدمی بھول کر روزے میں کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ بھول کر روزے میں پی لے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ گناہ ہوتا ہے، جس کو نہیں بھولتے جاؤ، مسئلہ جلدی سمجھ آئے گا۔ گناہ ہوتا ہے، آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران بھول کر باتیں کرنا شروع کر دے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ جو کہتے ہیں بھول جائے تو معاف ہے، تو روزے میں بھولا تو معاف ہے، نماز میں بھولا تو نماز ٹوٹ گئی، معاف تو نہ ہوا نا۔ اگر بھول جانا معاف ہے تو نماز کیوں ٹوٹی؟ اگر بھول جانا معاف نہیں ہے تو روزہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ یہ تو آپ نے مجھے بتا دیا، آدمی بھول کر روزے میں کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، نماز میں بھول کر بات کر لے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگلا مسئلہ بتاؤ، نماز ٹوٹتی ہے، گناہ ہوتا ہے؟ گناہ پھر بھی نہیں ہوتا، دونوں میں ایک بات مشترک ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ اور فرق کیا ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جب آپ نے نماز اور روزے کا مسئلہ سمجھا، اب آدم علیہ السلام کا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ ایک نبی کا بولنا ہے اور ایک امتی کا۔ نبی کا بولنا ایسے ہے کہ جیسے نمازی بول جائے، اور امتی کا بولنا ایسے ہے جیسے روزے دار بول جائے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی کے ذمہ 10 کام ہیں، اگر ایک کام وہ بھول جائے تو اس کو ڈانٹتے نہیں ہیں، اور اگر ایک ہی ذمہ کام ہو اور بھول جائے تو پھر ڈانٹ پڑتی ہے۔ آپ کے پاس مہمان آیا اور مہمان سے آپ نے پوچھا کیا کھائیں گے؟ مہمان ہے پنجاب کا، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھائیں گے، ساتھ چٹنی بھی کھائیں گے۔ آپ نے کہا کون سی چٹنی؟ وہ آپ چٹنی بتاتا ہے، اس میں دھنیا بھی ہو، اس میں پودینہ بھی ہو، اس میں سبز مرچ بھی ہو، اس میں ادرک بھی ہو، چیزیں گنوار ہے، فلاں چیز ہو، پھر آپ تھوڑی سی کالی مرچ بھی ڈالیں، پھر آپ تھوڑا سا دہی بھی ڈالیں، ایسی چٹنی بنائیں۔ آپ نے بچے کو 200 روپیہ دیا کہ جاؤ فلاں چیز دکان سے لے کر آؤ، بچہ 9 چیزیں لے کر آیا اور ادرک لانے بھول گیا۔ اب آپ نے شاپنگ بیگ کھولا، اس میں ادرک نہیں ہے۔ اب اگر آپ جوتی اٹھائے اور بچے کو باندھنے لگے اور ڈانٹیں ادرک کیوں نہیں لایا؟ وہ کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کیوں بھولا تھا؟ مہمان بھی کہے گا بچہ ہے، 10 کام ذمہ سے ایک بھول گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ڈانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر
آپ نے چٹنی کے لیے چیزیں دیکھی تو ساری چیزیں گھر میں موجود ہیں، ادرک نہیں ہے۔ آپ نے بچے کا 10 روپے لو دکان سے ادرک لاؤ، وہ گیا تو دھنیا لے کر آ گیا، آپ پوچھتے ہیں ادرک نہیں لایا، کہتے میں بھول گیا، اب ڈانٹیں گے یا نہیں؟ تجھے 10 کام نہیں 1 کام کہا تھا تو وہ بھی بھول گیا۔ تو روزے دار کے ذمہ کئی کام ہیں، روزہ، نماز، تلاوت، کاروبار، سونا، سارے کام کرنے نا۔ اور نمازی نے نماز میں سونا ہے، فون سننا ہے، کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ سے باتیں کرنی۔ روزے دار کے ذمہ کئی کام تھا، وہ 1 کام بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے۔ نمازی کے ذمہ ایک ہی کام ہے، اس میں بھولے تو ڈانٹ ہے۔ آدم علیہ السلام نبی ہیں، ان کے ذمہ کئی کام نہیں تھے، صرف ایک ہی کام تھا، لا تقربوا هذه الشجرة۔ وہ ایک کو بھی بھول گئے تو یہ بھولنا نمازی کی طرح ہے، نمازی بھول جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے۔ امتی کے ذمہ کئی کام ہے، یہ بھول جائے تو روزے دار کی طرح ہے، اور روزے دار بھول جائے تو ڈانٹ نہیں پڑتی۔ تو آدم علیہ السلام کو بھولنا ایسے ہے جیسے نمازی بھول جاتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ نمازی بھول جائے ڈانٹ تو ہے لیکن گناہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے ہیں، ڈانٹ پڑی ہے لیکن گناہ نہیں ہے۔ لیکن ڈانٹ ان کو پڑی جو آدمی بہت بڑا تھا، اس نے کہا یا اللہ میرے منصب کا تقاضا مجھے بھولنا بھی نہیں چاہیے تھا، میں بھول گیا ہوں تو مجھے معاف کر دے، میں بھول گیا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ کتنی مثالیں ہو گئی؟ مجھے میں گنتا جو ایسے لگا مثالیں بھی چھوڑ دے گنتا۔ نمبر 3، ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے کہ نبی قبروں میں زندہ نہیں ہے۔ غیر مقلدوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، نبی قبر میں مردہ ہے۔ ہمارا اہل سنت دیوبند کا عقیدہ ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہے۔ اب وہ آپ کے اوپر ایک وسوسہ ڈالیں گے، اللہ کے نبی اگر قبر میں زندہ ہے تو نبی کا سانس نہیں اٹھتا، کیسے زندہ ہے؟ مجھ سے براہ راست پوچھا، اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے تو سانس نہیں اٹھتا؟ میں نے پوچھا جب تو ماں کے پیٹ میں 5 ماہ زندہ رہا تو تیرا سانس نہیں اٹھا؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا اللہ تجھے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو نبی کو ماں کے پیٹ سے کھلی قبر میں زندہ نہیں رکھ سکتا؟ اس پر دوسرا شبہ، اللہ کے نبی اگر قبر میں زندہ ہے، بتاؤ نبی پاک کی عمر کتنی ہے؟ آپ بتاؤ کتنی عمر ہے؟ 63 سال۔ کتنی عمر ہے؟ وہ کہتا ہے جب قبر میں زندہ ہے تو عمر 63 سال نہ ہوئی نا، عمر تو 1550 سال ہوئی، زندہ ہے تو 63 سال کیسے؟ میں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا جی 40 سال۔ میں نے کہا جھوٹ نہ بولو، ماں کے پیٹ میں تو کتنے ماہ زندہ رہا؟ کہا جی 5 ماہ۔ تو میں نے پوچھا عمر کتنی ہے؟ تو کہا 40 سال اور 5 ماہ۔ یہ 5 ماہ کیوں چھپا رہا؟ بتاتا کیوں نہیں؟ کہا جی جب عمر پوچھے تو اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب ماں کے پیٹ سے نکل آئے۔ میں نے کہا جب عمر پوچھے اس وقت تک شمار ہوتی ہے جب قبر کے پیٹ میں چلا جائے۔ تو عمر ماں کے پیٹ سے نکلنے سے شروع ہوتی ہے اور قبر کے پیٹ میں جانے تک ہوتی ہے، اس لیے نبی زندہ ہے۔ اور عمر کتنی ہے؟ بتاؤ کتنی ہے؟ نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں؟ چوتھا مسئلہ میں نے کہا یہ پڑھتے ہیں، میں دلائل نہیں پیش کر رہا، میں صرف ان کے شوشے پیش کر رہا ہوں وہ گمراہ کیسے کرتے ہیں۔ اور جی انبیاء علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا جی پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ پھر وضو کہاں کرتے ہیں؟ آپ کتابوں میں آپ جواب کہاں سے تلاش کرو گے؟ سمجھ آ گئی؟ آپ بتاؤ گے بخاری والے استاد کے پاس، وہ کہتے ہیں اس کا جواب کی سوال کیا ہو تو جواب ہوگا نا اس کا۔ انبیاء علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے ہیں، بتاؤ وضو کہاں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دفن کیا تو غسل کرا کے دفن کیا تھا بغیر غسل کے؟ کہا جی غسل کرایا تھا۔ میں نے کہا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ کہا جی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد پھر وضو کب ٹوٹا ہے کیوں بتا دو، کہاں کرتے ہیں میں دکھا دیتا ہوں۔ کب ٹوٹا ہے تم بتا دو، کہاں کرتے ہیں میں دکھا دیتا ہوں۔ جب ٹوٹا ہی نہیں تو وضو کرنے کا سوال کیسا ہے؟ تو اس طرح وہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور بندہ سمجھتے ہیں کہ بس علم بہت ہے۔ یہ تو میں 4 مثالیں آپ کو عقائد کے بارے میں دی، آپ مسائل کے بارے میں مثالیں سنیں۔ وقت کو تھوڑا میں صرف بات سمیٹ رہا ہوں، تھوڑا آپ کے پاس نہیں، میری مجبوری ہے، میں نے اب زیارت جانا ہے، پھر ٹکی میرا بیان ہے۔ یہ حضرات تشریف لائے تھے سرگودا، میں ان سے گزارش کی تھی آپ اس سفر میں نہ رکھو، مستقل رکھ لو، میں 3 گھنٹے بیان کر لوں گا۔ اب میری مجبوری ہے، میں نے سفر تو دکھی والوں کے لیے کی ہے
اور میری عادت ہے میں جس کے لیے سفر کروں اس کو پریشان نہیں کرتا، درمیان والوں کو گزارا کر لو، اصل میزبان کو پریشان نہ کرو۔ وہاں میں نے ایک بیان مغرب کرنا ہے، دوسرا بیان کل 10 بجے کرنا ہے، پوری رات ان کے پاس رہنا تاکہ وہ کھل کے آپ نے سوال کریں، ان کو گلا نہ رہ جائے کہ ہم نے سوال کرنا تھا تو رہ گئے۔ کبھی آپ بھی پوری رات کے لیے بلا لو، پوری رات بیٹھ کے سوال کرتے رہو، آپ بھی اپنا شوق پورا کرو، ہم بھی اپنا شوق پورا کر لیں۔ تھوڑے وقت میں ساری باتیں ہوتی نہیں نا، بندے کی مجبوری ہے۔ اب مسائل ذرا سنو۔ نمبر 1 مسئلہ، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھو تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھو۔ اب اس پر کئی شبہات ہیں، میں ایک ایک پیش کرتا ہوں۔ کہ غیر مقلد مولوی صاحب نے کہا کہ حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس حنفی نمازی سے پوچھتے ہیں کہ تو نماز کیوں پڑھتا ہے، مسجد میں کیوں آیا ہے، کہ کیسی دن سازی واقع ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں مسجد میں آیا ہوں اللہ تو سے کچھ مانگنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھ اور مجھ سے مانگ۔ یہ خاموش کرے۔ اللہ فرماتے ہیں مانگنا، پھر بھی خاموش کرے۔ اللہ فرماتے ہیں بولتا کیوں نہیں ہو، شرمندہ ہو کر کھڑا ہوا۔ اللہ پھر پوچھتے ہیں کچھ مانگ لے، وہ کہتا ہے اللہ میرا دل کرتا ہے میں مانگوں، لیکن جس امام کا مقلد ہوں امام ابو حنیفہ اس نے منع کیا ہے۔ دیکھو اللہ کی نہیں مانتا، ابو حنیفہ بھی مانتا ہے، اسے کہتے ہیں مشرک۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، اللہ کی نہیں مان رہا، امام کی مان رہا ہے۔ اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں فاتحہ نہ پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، اور یہ پھر بھی امام کی بات کو مانتا ہے، نہ اللہ کی مانتا ہے نہ نبی کی مانتا ہے۔ اب جو آپ سمجھیں، میں نے کہا ہمارے امام ابو حنیفہ علم والے بھی ہیں، عقل والے بھی ہیں۔ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں اللہ بہت بڑے ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں۔ وہ جب چھوٹے بڑے کے پاس مانگنے کے لیے جائیں تو کبھی اکیلے جاتے ہیں اور کبھی وفد بنا کے جاتے ہیں۔ جب اکیلے جائیں تو ہر کوئی بڑے سے خود مانگتا ہے، اور جب وفد بنا کے جائیں تو نمائندہ مانگتا ہے، باقی تائید کرتے ہیں۔ جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں اللہ سے ہر کوئی خود مانگتا ہے، اور جب باجماعت پڑھتے ہیں وفد بنا کے جاتے ہیں امام ہمارا نمائندہ ہوتا ہے، وہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے مانگ لیتا ہے، ہم آمین کہہ کے امام کی تائید کر دیتے ہیں۔ ہم آمین کہہ کے امام کی تائید کر دیتے ہیں۔ مانگتے ہم ہیں لیکن مانگنے کا سلیقہ ادب والا ہوتا ہے۔ اکیلے جائیں تو خود مانگتے ہیں، اور وفد جائے تو نمائندہ مانگتا ہے۔ مانگتے ہم بھی ہیں، یہ اللہ کو بھی مانگتے نہیں۔ میرے پاس کوئی ساتھی تھے چکوال کے، انہوں نے کہا جی ہمارا ایک عزیز ہے، وہ باہر گیا تھا عرب ملک میں، واپس آیا ہے تو وہ کہتا ہے امام مجھے فاتحہ نہ پڑھ کر نماز نہیں ہوتی، اور پیش وہ بخاری شریف کی حدیث کرتا ہے۔ میں نے کہا آپ اس کو سرگودا میرے پاس لا سکتے ہیں؟ کہتے جی آ جائے گا۔ اب اس کو اتنا ناز تھا کہ میرے سوال کا جواب جو جبریل کی طرح تو نہیں دے سکے گا، اس مولوی نے کہا سے دینا ہے، ان کا ذہن بنایا ہوتا ہے۔ وہ چکوال سے سرگودا آئے، میں نے کہا بخاری شریف نکالو، وہ تو ان پڑھ تھا، اس کو نہیں پتا بخاری شریف نکال لکھا، میں نے کہا نکالو بخاری میں کہاں پڑھے، اب اس کو تلاش کرتا مل نہیں جاتا۔ آپ نکالے، میں نے کہا میں کیوں نکالوں، دلیل تیری ہے، نکالوں میں، نکال کے دکھا۔ اب اتنا شرمندہ ہوا کہ بخاری شریف کھلی پڑی ہے، میں نے کہا یہ بخاری ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں، 30 پارے ہیں، 9082 احادیث ہیں، تو مجھے کھول کے دکھا وہ کون سی حدیث ہے۔ اب اس کو ملنے دے، شرمندہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا خاصا شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا چلو میں کھول کے دکھا دے تو یہ لکھی، اب پڑھ اس کو کر ترجمہ۔ حدیث کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ ان کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب ترجمہ کہتا ہے جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، خواہ امام ہو، خواہ مقتدی ہو، خواہ اکیلا ہو۔ میں نے کہا اتنا تو ٹھیک ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ تو نے 2 غلطی کی ہے، ایک تو نے جو کو تھوڑا لمبا کر دیا ہے، جو فاتحہ نہ پڑھے یہ لمبا کیا ہے، بخاری میں لمبا جی بخاری میں چھوٹا ہے، جو فاتحہ نہ پڑھے۔ نہیں سمجھ نظر، میں نے کہا بخاری میں چھوٹا ہے نا، لا صلاۃ لمن،
تو نے لمبا کیا جو فاتحہ نہ پڑھے، یہ جو نہیں ہے، جو فاتحہ نہ پڑھے. اور تو نے آگے کہا خواہ امام ہو، خواہ مقتدی، خواہ اکیلا، یہ خواہ جو تو نے 3 بار کہا یہ بخاری میں نہیں ہے، یہ تو نے اپنی طرف سے کہا. اس کا مطلب یہ نہیں بنتا. میں نے کہا نہیں بنتا. من عام نہیں ہوتا جو بھی ہو. میں نے کہا نہیں، من عام نہیں ہوتا. مجھے کہتا نہیں ہوتا. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا قرآن میں ہے کہ من خاص ہوتا ہے. کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں ہے یستغفرون لمن فی الارض، فرشتے استغفار کرتے ہیں ہر اس آدمی کے لیے جو زمین میں ہو، خواہ ابو جہل ہو خواہ ابو بکر ہو. میں نے کہا کرتے ہیں؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا پھر تو نے وہاں کو لمبا کیسے کر دی؟ قرآن میں ہے جو بھی زمین میں ہے اس کی فرشتے استغفار کرتے ہیں. اس جو سے مراد کافر ہے، اس سے مسلمان ہے. فرشتے کافروں کے لیے استغفار نہیں کرتے. کس کے لیے کرتے ہیں؟ تو من چھوٹا ہوا یا بڑا ہوا؟ تو میں نے کہا قرآن کہتے ہیں من چھوٹا ہے، تو کہتے بڑا ہے. اب تیری مانو یا اللہ کی بات مانو؟ تو وہ پھنس گیا. مولوی تو تھا ہی نہیں، اس نے کہا تھا چلنا تھا، پھنس گیا. میں نے کہا بتا تو نے اتنا لمبا کیسے کیا؟ نہ قرآن میں لمبا ہے، تو نے کیوں لمبا کیا؟ یہ خواہ کا ترجمہ تو نے کیسے کر دیا؟ اب پھنس گیا. آپ دلیل کو اچھی طرح سمجھنا. میں نے اس سے پوچھا یہ حدیث اللہ کے نبی سے تو نے سنی ہے؟ مجھے کہتا نہیں. میں نے کہا میں نے سنی ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا کس نے سنی ہے؟ کہا جی صحابی سے. تو میں نے کہا اس کا ترجمہ صحابی سے نہ پوچھ رہے، اس کا ترجمہ صحابی سے نہ پوچھ رہے. وہ جی پوچھ لیں. میں نے ترمذی کھول لی. میں نے کہا امام بخاری استاد ہے، امام ترمذی شاگرد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہے، جابر بن عبداللہ شاگرد ہے. یہی حدیث امام ترمذی لائے ہیں جامع ترمذی میں جابر بن عبداللہ سے، اور فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جابر فرماتے ہیں ان ھذا اذا کان وحدہ، ان ھذا اذا کان. تھوڑی سی عربی تم یاد کر لو، کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ ایک رفع دین کی حدیث یاد کرتے ہیں تو پہلے حدیث بن جاتا ہے. تم 2 لفظ یاد کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ جابر کیا فرماتے ہیں؟ ان ھذا اذا کان وحدہ، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اس جو سے مراد ہر بندہ نہیں، اس جو سے مراد اکیلا ہے. آدمی اکیلا ہو اور فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا مطلب یہ ہے یہ حدیث اللہ کے نبی کی ہے. اگر اس کا معنی صحابی کرے تو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں، اگر اس کا معنی وہابی کرے تو امام کے پیچھے فاتحہ ہے. تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے تم معنی صحابی سے، لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لیتے ہو، اور ہم لفظ صحابی سے لے کر معنی بھی صحابی سے لیتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے وسوسے ڈالتے ہیں. دوسرا مسئلہ سمجھیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ بولو کہاں باندھتے ہیں؟ ناف کے نیچے. اب غیر مقدر کا ٹکوسلا سنو. وہ کہتے ہیں کہ سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے. پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے، ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک احناف بنتا ہے. آپ دو نا جواب. یہ وہ لڑکوں کو جو خراب کرتے ہیں. سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے. پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے، ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک احناف بنتا ہے. اب نعرہ لگ جائے گا مسلک اہل حدیث زندہ باد. میں نے کہا بات سمجھے. ایک دایاں ہاتھ ہے اور ایک بایاں ہاتھ ہے. دایاں ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ دایاں کہاں رکھنا ہے؟ بائیں کے اوپر. دایاں کہاں رکھنا ہے؟ بائیں کے. اور بایاں کہاں رکھنا ہے؟ تم کہتے ہو سینے پر، ہم کہتے ہیں ناف کے نیچے. تو اختلاف دائیں ہاتھ کے رکھنے میں ہے یا بائیں ہاتھ کے رکھنے میں؟ جی دائیں میں تو کوئی نہیں نا. کیوں؟ دایاں کہاں رکھنا ہے؟ بائیں کے. اب بایاں کہاں رکھنا ہے؟ ہم کہتے ہیں ناف کے نیچے اور وہ کہتے ہیں. تو اختلاف دائیں میں نہیں، اختلاف بائیں میں ہے. میں نے کہا تم نے کہا کہ سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے. تو میرا سوال یہ ہے یہ بایاں ہاتھ پاک جگہ کے لیے ہے یا ناپاک جگہ کے لیے؟ بایاں ہاتھ پاک جگہ کے لیے یا ناپاک جگہ کے لیے؟ تو جو ناپاک جگہ کے لیے تھا تم نے پاک جگہ پہ رکھا کیوں ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اس کا کوئی جواب نہیں. آپ یہ سوال کرو نا ان سے.
آپ صرف ان کے سوال سنتے ہو، جواب نہیں دیتے، اور پھر ہمیں فون کرتے ہیں کہ یہ سوال کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں۔ تو ان کے سوال سنتے ہو، ہماری تقریریں بھی تو سنو نا، اپنا لٹریچر بھی تو پڑھو، پھر آپ کو اندازہ ہو۔ میں نے اہل حدیثوں سے کہا اگر اس طرح مسلک زندہ باد کے نعرے لگے ہوں نا، تو پھر میں بھی کہہ سکتا ہوں سینہ پاک ہے تو زیر ناف جگہ ناپاک ہے، جیسے وہ کہتے ہیں سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے۔ یہ داڑھی کے بال پاک ہوتے ہیں ناپاک ہوتے ہیں؟ بولو پاک۔ اس پاک بال کو سینہ پاک جگہ تک رکھیں تو مسلک احناف بنتا ہے، ناپاک جگہ تک لے جائیں تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے۔ ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، پاک جگہ تک رکھو تو مسلک احناف ہے، نہ پاک جگہ پر لے جاؤ تو مسلک اہل حدیث ہے۔ اب تم دیکھ لو کہ یہ بات کہاں تک کون لے کر جاتا ہے۔ وہاں جو بات پہلے تھے شریعت کیسی ہے اسے بھی ختم کر دو، تم یہ بات بھی وہاں لے کر جاتے۔ تو میں سمجھا یہ رہا تھا وہ دلیلیں کم دیتے ہیں اور شکوک و شبہات زیادہ ڈالتے ہیں، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی دلیل بڑی مضبوط ہے۔ میں اب آخری بات کرنے لگا ہوں۔ ہمارا مسلک، ہمارا مذہب حنفی ہے یا محمدی ہے؟ جی میں یہاں کوئٹے آیا تو چمن روڈ پہ میں نے اپنی آنکھوں سے خدا کی قسم چاٹنگ دیکھی۔ تو ہمارے اندر غیرت نہیں ہے، میں غیرت تو نہیں کہتا لیکن غیرت نہیں ہے تمہارے اندر، تم اس چاٹنگ کو صاف کیوں نہیں کرتے؟ ایک شیطان آتا ہے دیواریں کالی کر جاتا ہے، تمہاری غیرت کیوں مر جاتی ہے؟ تمہاری جماعت ہے، تمہارا پرچم ہے، ہماری قیادت ہے۔ ابھی میں کوئٹے سے نکلا ہوں تو ان کا ایک بندہ بھی نہیں ہے اور جگہ جگہ ساجد میر کا نام لکھا ہوا ہے۔ تمہارے لاکھوں بندے ہیں، کسی بندے کا نام تلاش کرنے سے نظر نہیں آتا۔ ایک طالب علم کو موٹر سائیکل دیتے، وہ کوئٹے تک جاتا، چاکیں صاف کرتا جاتا، اوپر پرچم اپنا بناتا جاتا، تو لوگ سمجھتے وہ یہاں پر ہے ہی نہیں، سارے تم ہو، نام سڑکوں پر ان کا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ میں غیرت نہیں ہے، کچھ تھوڑی سی غیرت پیدا کرو، کچھ تھوڑی سی ہمت کرو۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ صرف بچے ہوتے ہیں، اس سے کوئی لڑائی ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اندر وہ نہیں ہے تو سڑکوں کا نام ان کا کس لیے ہے؟ اندر تم ہو، سڑک پہ نام اس کا ہے۔ جو بندہ روڈ سے گزرے گا وہ تمہارا نام نہیں پڑے گا، ان کا نام پڑے گا۔ تو لوگ سوچیں گے یار یہاں پر بھی ہے وہ، یہاں پر بھی ہے وہ۔ اللہ کے لیے تھوڑی سی ہمت سے کام لو، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ چاکنگ مٹا دو گے یا نہیں؟ مثالیں نہیں، سب نے مٹانی بھی، سب آدمی کھڑے کرتے ہو، مجھے نہ خوش کرو۔ ایک جو بندہ تیار ہو جاؤ، یہاں سے کوئٹے تک چلو، ہر چاکے کو مٹاؤ، جمعیت کا پرچم لکھو، اپنی قیادت کے نام لکھو، دیوبند لکھو، اور حق یہ بنتا ہے جگہ جگہ پہ لکھ دو امام اعظم ابو حنیفہ زندہ باد۔ اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ میرا نام لکھو گے کوئی بندہ نہیں مانے گا، کسی اور کا لکھو کوئی نہیں مانے گا۔ امام ابو حنیفہ کے نام پر تو لڑائی نہیں ہوگی نا، اس پر تو سارے متفق ہیں۔ امام صاحب کا نام لکھ دو تاکہ پتہ چلے یہاں پر حنفی رہتے ہیں، حنفیت کے دشمن کوئی نہیں رہتا۔ تو آپ لکھ لو گے بھائی، بولو اگلا سفر ہو تو ہمیں سڑکوں پہ نظر آنا چاہیے امام اعظم ابو حنیفہ زندہ باد۔ میں تو اسلام آباد میں سیمینار کرتا ہوں اور سیمینار کا نام ہی امام ابو حنیفہ رکھتا ہوں تاکہ ہر کسی کو پتہ چلے کہ ہم کون ہیں، ہم لگی لکھ کی بات نہیں کرتے۔ تو ہمارا مذہب کیا ہے؟ حنفی کی۔ میں نے چاکنگ کیا دیکھی، چمن روڈ پہ چاکنگ ہے، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، محمدیہ محمدیہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، محمدیہ محمدیہ۔ یہ جماعت الدعوہ نے چاکنگ کرائی ہوئی۔ آپ ان کے راستے روکو ذرا۔ اب ایک بندہ سوال سمجھنے ذرا، وہ سوال کریں گے، دو لڑکے کھڑے ہو جائیں گے، ایک لڑکا ان کا ایک ہمارا۔ اب ان کا لڑکا ہمارے بندے سے سوال کرے کسی بڑی عمر میں کہ بابا جی آپ ایک ذرا فیصلہ کرو ہمارا۔ جی بیٹا، بابا خوش ہے کہ آج میرے پاس کوئی فیصلہ ہے، میرے پاس بھی کوئی نہ پنچایت آئی ہے، ہمارا فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ ہے؟ کلمہ کس کا بڑا ہے؟ کہا جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو مذہب کس کا ہونا چاہیے؟ بابا جی حضرت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہتا ہوں میرا مذہب محمدی ہے، یہ تمہارا لڑکا کہتا ہے میرا مذہب حنفی ہے، تو مذہب کون سا ہونا چاہیے؟ بابا جی نے فوراً کہنا محمدی، کیوں کلمہ جو حضور کا پڑا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے آپ کا مذہب محمدی ہے یا حنفی، آپ نے کہنا ہے کہ میرا مذہب حنفی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اونچی بات ہے، کیا کہنا ہے؟ یہ جو سوال کرنے والا ہے یہ جاہل ہے، اس کو مذہب کا معنی نہیں آتا، بندہ سوال نہ کرتا۔
اور تم کھل کے جواب کسی نہیں دے رہے کہ مذہب کا معنی تمہیں نہیں آتا، ورنہ تم اونچی آواز سے کہہ دیتے میں نہیں، آپ کو معنی نہیں آتا۔ اب سمجھنا، ایک ہے مذہب اور ایک ہے منزل، ایک ہے مذہب اور ایک ہے منزل۔ مذہب کہتے ہیں راستے کو، منزل کہتے ہیں پہنچنے کی جگہ کو۔ تو جب کوئی پوچھتا بندہ آپ کا مذہب کیا ہے، اس کا معنی وہ آپ سے پوچھتا ہے آپ کا راستہ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ راستہ ہے، حضرت رسول اللہ ہماری منزل ہے۔ امام ابو حنیفہ ہمارا راستہ ہے اور اللہ کے نبی ہماری منزل ہے۔ تو جب کہہ رہا ہمارا مذہب، اس کا مطلب یہ نہیں کہاں جانا ہے، اس کا معنی کہاں گزرنا ہے۔ ابو حنیفہ راستے کا نام ہے، حضرت محمد ہماری منزل کا نام۔ آپ بتاؤ ہمارا مذہب کیا ہے؟ جی تھوڑا سا اونچا ہو گیا، تھوڑا ہو گیا۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ حنفی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کہاں رہتے تھے؟ کوفہ۔ تو لوگ تمہیں کہیں گے تمہیں مکہ سے پیار نہیں ہے، تمہیں مدینہ سے پیار نہیں ہے، تمہیں کوفہ سے پیار ہے۔ نہ تمہارا امام مکہ کا ہے نہ مدینہ کا ہے، تمہارا امام ہے تو وہ بھی کوفے کا۔ وہ کوفی، تمہیں مکہ مدینہ کا امام کوئی نہیں ملا، آپ نے شرمانا شروع ہو جانا ہے، آپ نے آنکھیں نیچی کرنی ہے، آپ نے راستہ چھوڑ دینا ہے۔ یہ بڑا مضبوط سوال ہوگا۔ کوئی ہم سے پوچھے، مجھ سے مکہ مکرمہ 4-5 لوگوں نے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ کا امام کہاں کا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ کوفہ کا ہے۔ مکہ مدینہ سے میں نے کہا پیار ہے، مکہ مدینہ ہمارا ایمان ہے۔ امام ابو حنیفہ فقہا میں سب سے پہلے اور بڑے امام ہے۔ تم کہتے ہو مکہ مدینہ، میں کہتا ہوں پہلا امام ہونا ہی کوفہ میں چاہیے۔ پہلا امام بولو، پہلا امام ہونا ہی کوفہ میں چاہیے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اللہ کے نبی کے بعد صحابہ ہے، صحابہ کے بعد فقہا ہے، اور صحابہ میں سب سے بڑے صحابہ 4 ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ صحابہ کے بعد فقہا میں سب سے بڑے 4 ہیں، چوتھے امام احمد، تیسرے امام شافعی، دوسرے امام مالک اور پہلے امام ابو حنیفہ۔ دلیل سننا، تو چوتھے خلیفہ حضرت علی ہے اور پہلے امام ابو حنیفہ ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، جہاں سے بڑا کام چھوڑ کے جاتا ہے، چھوٹا وہاں سے کام لے کے آگے چلتا ہے۔ حضرت ابو بکر بڑے مدینہ سے گئے ہیں، عمر چھوٹے مدینہ سے چلے ہیں۔ عمر بڑے مدینہ سے گئے ہیں، عثمان چھوٹے مدینہ سے کام لے کے چلے۔ عثمان بڑے مدینہ سے گئے ہیں، علی چھوٹے مدینہ سے کام لے کے چلے ہیں۔ علی بڑے مدینہ سے نہیں گئے، علی کوفہ سے گئے ہیں۔ امام حنیفہ پہلے امام، وہ کوفہ میں آئے ہیں۔ علی آخری خلیفہ ہے، امام ابو حنیفہ پہلے امام ہے۔ آخری خلیفہ مکہ سے جاتا، پہلا امام مکہ میں آتا۔ آخری خلیفہ مدینہ سے جاتا، پہلا امام مدینہ میں آتا۔ جب آخری کوفہ سے گیا ہے تو پہلا کوفہ میں آیا۔ جہاں سے آخری نے جانا تھا وہی پہلے لے آنا تھا نا، تو علی مدینہ میں شہید ہوئے یا کوفہ میں؟ جی تو پہلا امام کہاں تھا؟ کوفہ میں آنا تھا۔ اس میں شرمندگی آپ کو کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں میں ابھی تقریر کر کے جا رہا ہوں تو میرے بعد جو خطیب آئے گا اس کا سیٹ ادھر لگاؤ گے نا کرسی، کیوں ادھر کیوں؟ بھئی جہاں سے میں گیا ہوں بعد والا ادھر ہی آئے گا نا، یہ تو نہیں کہ میں ادھر سے جاؤں تو دوسرا ادھر بیٹھ جائے، ادھر منہ کرو۔ جہاں سے اگلا جاتا ہے وہی پہلا وہی بعد والا آتا ہے۔ حضرت علی مکہ سے جاتے، ابو حنیفہ مکہ میں آتے، وہ مدینہ سے جاتے، یہ مدینہ میں آتے، وہ کوفہ سے گئے ہیں، ابو حنیفہ کوفہ میں آئے۔ تو پہلا امام کہاں ہونا چاہیے تھا؟ آپ سمجھ آ گئی؟ پہلا امام کہاں ہونا چاہیے؟ کوفہ۔ چلے میں ایک اور دلیل دے دیتا ہوں کہ پہلا امام کوفہ میں ہونا چاہیے۔ دین عربی ہے یا عجمی؟ جی، اور ہے عربوں کے لیے یا عجموں کے لیے بھی؟ سب کے لیے۔ تو پھر پہلا امام کون سا ہونا چاہیے؟ عربی ہوگا تو عجمی کیسے سمجھائے گا؟ پہلا امام تو وہ ہو جو عربی سمجھتا ہو، عجمی ہو، عربوں سے لے عجم کو دے، وہ ابو حنیفہ ہے۔ بھئی عربی دین ہے نا۔ اب یہاں آپ، میرا بیان یہاں پر ہے،
اور آپ مدینہ سے بندہ بیان کے لیے آئے جس کو اردو بھی نہیں آتی، کچھ فائدہ ہوگا؟ آپ کو ایسا بندہ دینا چاہیے جو قرآن عربی سمجھتا ہو، اردو میں سمجھا سکتا ہو، حدیث عربی سمجھتا ہو، اردو میں سمجھا سکتا ہو۔ قرآن و حدیث عربی میں ہے لیکن عرب و عجم کے لیے ہے، تو پہلا امام ایسا ہونا چاہیے جو عربی سمجھتا ہو، خود عجمی ہو، عرب سے دے عجم کو دے۔ وہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ۔ بات سمجھنا، وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک بشارت دی ہے، آپ نے کئی علماء سے سنی ہے، ذرا ہم سے بھی سنی۔ اللہ کے نبی نے ایک بشارت دی ہے، لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ابناء فارس۔ ایک روایت میں لو کان الایمان، ایک یہ لو کان العلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر علم ثریا ستارے پر چلا جائے، اگر ایمان ثریا پہ چلا جائے، نکتہ سمجھنا، علم ثریا پہ چلا جائے، ایمان ثریا پہ چلا جائے، ایک فارسی لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں سے علم و ایمان کو لیں گے۔ ثریا ستارہ ہے یا سورج ہے؟ بولتے جاؤ، ثریا ستارہ ہے یا زمین کا ذرہ ہے؟ بولو، ستارہ۔ اصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم مقتدیتم، نبی کے صحابہ یہ ستارے ہیں۔ فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لو کان العلم عند الثریا، اللہ کے نبی کے صحابہ ستارے۔ فرمایا اگر علم ستارے پر ہو، ایسا فارسی آئے گا جو ستاروں سے علم لے گا۔ امام مالک بات کے ہیں، امام شافعی بات کے ہیں، امام احمد بات کے ہیں، امام ابو حنیفہ، اس وقت امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہے، 150 میں وفات ہے، 70 صحابہ کا زمانہ پایا ہے، 6 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر ایمان ثریا ستارے، علم ثریا ستارے پر ہو، فارسی آئیں گے ستارے سے علم لیں گے۔ اصحابی کالنجوم، نبی کا صحابہ ستارہ، یعنی بعد میں آنے والا ایک ایسا بندہ ہوگا جو ہوگا تو فارسی لیکن ملے گا صحابہ سے، ہوگا تو فارسی ملے گا صحابہ سے۔ وہ امام مالک نہیں، ابو حنیفہ ہے، امام بخاری نہیں، ابو حنیفہ۔ تو پہلا امام کون سا ہونا چاہیے؟ بولو نا، کون سا ہونا چاہیے؟ امام ابو حنیفہ۔ اچھا، اور امام کہاں پیدا ہوئے؟ کوفہ۔ توجہ رکھنا، وہ جی مکہ کیوں نہیں، مدینہ کیوں نہیں، نکتہ سمجھنا۔ مکہ مکرمہ، ادھر بھی عرب، ادھر بھی عرب، ادھر بھی عرب، ادھر بھی عرب۔ مدینہ منورہ، ادھر بھی عرب، ادھر بھی عرب، ادھر بھی عرب، ادھر بھی عرب۔ مکہ کے چاروں طرف عرب ہے، مدینہ کے چاروں طرف عرب ہے۔ کوفہ کے دونوں طرف عرب نہیں ہے، کوفہ کے ایک طرف عرب ہے، ایک طرف عجم ہے۔ کوفہ سنگم پہ ہے، تو جب اللہ کے نبی کا دین عربی عجم کے لیے ہے تو امام ایسی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے جس کے ادھر بھی عرب ہو ادھر بھی عرب ہو۔ امام ایسی جگہ پہ ہو ادھر عرب ہو ادھر عجم ہو، عرب سے لیتا رہے عجم کو دیتا رہے۔ یہ جگہ مکہ نہیں، مدینہ نہیں، یہ جگہ کوفہ ہے۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ کوفہ ہے۔ بیان میں کر رہا ہوں، آپ پشتو ہے، آپ کو اردو نہیں آتی، میری اردو ہے، مجھے پشتو نہیں آتی۔ اب ہمیں ترجمان چاہیے، کیا چاہیے؟ کہاں بیٹھاؤ گے؟ درمیان میں؟ کدھر بیٹھاؤ؟ ایسی جگہ پر بیٹھا ہو، ادھر اردو والا ادھر پشتو والا، اردو سنے پشتو بتائے، تو سنگم پہ ہونا چاہیے نا۔ امام ایسا ہو ایسی جگہ پہ، عرب سے لے عجم کو دے، وہ جگہ مکہ نہیں، وہ جگہ کوفہ ہے، وہ جگہ مکہ نہیں، وہ جگہ کوفہ ہے۔ ایک اور دلیل سمجھ، ہمارا امام کوفہ میں کیوں ہے؟ مجھ سے غیر مقلد کہتا ہے مولانا صاحب آپ حنفی ڈائریکٹ مدینے کی بجائے کوفہ سے جاتے ہو، ڈائریکٹ مکہ کی بجائے وایا کوفہ جاتے ہو، سیدھا مدینہ جاؤ، سیدھا مکہ جاؤ، وایا کوفہ کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا بات سمجھنا، ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا ڈائریکٹ مدینہ نہیں وایا کوفہ آنا، قاضی حضور نے فرمایا؟ میں نے کہا جی ہاں، کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا کامل ابن عدی میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینہ
फरियाद बाब, मैं मोहम्मद शहर इल्म हूँ। अली शहर इल्म का दरवाजा है, जिसने शहर इल्म आना है वो शहर इल्म के दरवाजा अली से गुजर कर आए। शहर इल्म मोहम्मद मदीना में है, शहर इल्म का दरवाजा अली कूफा में है। हमें पैगंबर ने बताया अली दरवाजे से आना, डायरेक्ट न आना। अली मदीना में होते हम डायरेक्ट चले जाते, क्योंकि अली कूफा में शहीद हुए, इसलिए हम दरवाजे से गुजर के शहर में जाते हैं। हम बेअदब नहीं, बाअदब है। हम बेअदब नहीं, क्या मतलब? मस्जिद का इमाम ऐलान करे सफ़े अव्वल में आके नमाज पढ़ो, एक नमाजी दरवाजा फैलांगे सफ़े अव्वल पे जाए, एक नमाजी दरवाजे से गुजरे सफ़े अव्वल पे जाए, दोनों सफ़े अव्वल पे गए हैं, दरवाजा फैलांग कर सफ़े अव्वल पे जाने वाला बेअदब है। दरवाजे से गुजर के सफ़े अव्वल पे जाने वाला बाअदब है। कूफा छोड़ के मदीना जाने वाला बेअदब है। वाया कूफा मदीना जाने वाला बाअदब है। हम जो बंद वाले बेअदब नहीं है, हम बाअदब है, इसलिए वाया कूफा मदीना जाते हैं। इसलिए हम न समझ आए तो मैं इमाम बुखारी को पेश करता हूँ। ये आपने कई बार सुना है, मैं अक्सर साथी से कहता हूँ दौरा हदीस के फारिग होना, लेकिन जो इस साल मेरे पास लगाओ। उलमा को ताजुब होता है, हमने दारुल कराची दौरा किया है, दिनों दौरा किया है, बहनों में दौरा किया है, और ये कहते मेरे पास हाथ लगाओ। तेरे पास इल्म कौन से ज्यादा है कि तेरे पास हाथ लगाए? मैंने कहा भी इल्म ज्यादा नहीं है, इल्म इनके पास ज्यादा है। कोयटा उलमा कन्वेंशन मैंने बयान किया, बाद में उलमा बैठे थे तो मुझे तारफ कराया, ये थोड़े कम मोटे हैं, उससे ज्यादा मोटे थे। उन्होंने कहा ये मौलाना साहब का बहुत इल्म है, बहुत मजबूत है, बड़ा मुताला है और मक़ूलात के बड़े माहिर अच्छे नौजवान। तो मैंने कहा इनसे को एक साल मेरे पास लगा। उन उलमा को बड़ा इतनी तारीफ की है और ये फिर भी कहते साल मेरे पास लगा। मुझे ताजुब हुआ ना कि उनको होना चाहिए। मैंने उलमा से कहा आपका बच्चा बादाम, पिस्ता जैसे कि मगजियात, मुकब्बियात खाता है, ताकत से फट रहा है। आपके घर एक मेहमान आए, कमजोर हो, बूढ़ा हो, पुराना पहलवान हो, आप कहते हैं हमारे बच्चे में ताकत बहुत है, वो कहता है बच्चा मुझे दो, मैं इसको लड़ने के गुर सिखाता हूँ। तो आपने उसने बच्चे की तौहीन की है? मुझे कहते नहीं। मैंने कहा आपने मौलाना का तारुफ कराया, इल्म बहुत है, लेकिन तो मेरे पास भेजो, मैं इसे बताऊँ इसलिए आपका इल्म अवाम में लाना कैसे है। मैं इल्म का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं इस इल्म को अवाम में पेश करने के गुर उसको सिखा दूंगा। मैं इसलिए कहते थे मैं हवाला पढ़ने लगा हूँ ना, ये आपने कई बार सुना है। कूफा दरवाजा है, कूफा आगे से कूफा। मेरे हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने बुखारी की शरह फतहुल बारी लिखी, उसका मुकदमा हदीस सारी लिखा है। उस मुकदमे में हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बुखारी के हालात लिखे हैं। इमाम बुखारी तहसील इल्म के लिए कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, मैं सारा पेश नहीं कर रहा। इमाम बुखारी फरमाते हैं अक़मतु बिल हिजाज़, तवज्जो रखना, अक़मतु बिल हिजाज़ सित्तत आवाम भला उसी कम दखलतु इला कूफा। मैं हिजाज में 6 साल रहा, कूफा कितनी बार गया मुझे याद ही नहीं है। हिजाज में 6 साल रहना याद है, कूफा कितनी बार गए कहते मुझे याद ही नहीं है। आपका ये मदरसा खिला अब्दुल्ला तरतील कुरान का मैं तालिब इल्म लूं, बेटा बता तूने तरतील कुरान में कितने साल पढ़ा? वो कहते हैं जी 4 साल। मैंने कहा इसका दरवाजा है, यहाँ से कितनी बार गुजरा? कहते मुझे याद ही नहीं है। मंजिल पे रहना याद होता है, दरवाजे से गुजरना याद नहीं होता। इमाम बुखारी कहते हैं हिजाज में 6 साल रहा, कूफे कितनी बार गया मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि इमाम बुखारी भी मदीना को मंजिल मानता है, कूफा को दरवाजा मानता है। हम देवबंद वाले भी मदीना को मंजिल मानते हैं और कूफा को दरवाजा मानते हैं, और कूफा को दरवाजा मानते हैं। ना यकीन आए तो इमाम बुखारी की आखिरी हदीस सही बुखारी में इमाम बुखारी फरमाते हैं अभी काल हदसना अहमद इब्न अशकाब काल हदसना मुहम्मद इब्न फुज़ैल अन उमारत इब्न अल-काका अन अबी ज़ुरा अन अबी हुरैरा काल काल रसूलुल्लाह। इमाम बुखारी 5 रावी ले आए। अभी काल हदसना अहमद इब्न अशकाब कूफा काल मुहम्मद इब्न फुज़ैल कूफा अन उमारत इब्न ये कूफी, आगे अबी ज़ुरा कूफी, अबी हुरैरा मदनी। इमाम बुखारी हदीस में 4 रावी लाए,
جو کوفہ کے ہیں، پانچواں لائے جو مدینہ کا ہے۔ بخاری کوفہ سے چلا مدینہ پہنچا ہے، ہم حنفی کوفہ سے چلتے مدینہ پہنچتے ہیں۔ جو مزاج بخاری کا ہے وہ مزاج ہمارا ہے، بخاری ہمارا ہے، بخاری تمہارا ہرگز نہیں۔ اس پہ آپ احنافmedia.com ہماری ویب سائٹ پہ آؤ، 1 گھنٹے کا میرا بیان سنو، بخاری تیرا یا میرا، بس عنوان یہ ہے بخاری تیرا یا میرا۔ 1 گھنٹہ آپ چلائے سنو، آپ کو سمجھے بخاری کون کہ بخاری ہمارا ہے۔ ہم نے کبھی اس رنگ سے بخاری کو دیکھا ہی نہیں کہ بخاری ہے کن کا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔